نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نہایت ہی معزز، لائق احترام، ذویل احتشام اللہ رب العزت کا شکر جس کی توفیق اور عنایت سے رمضان مبارک کی یہ خوبصورت اور بابرکت ساعتیں اس زندگی میں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک آئندہ بھی ہمیں اس خوبصورت مہینے کو اپنی زندگی میں عطا فرمائے اور بھرپور طریقے سے اس مہینے سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ضروری باتیں رکھنا چاہتا ہوں جس پر ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ پریشان ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل والدین نے اور بڑوں نے نکالنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کی گفتگو کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل و دماغ کے کانوں سے سنیں اور اس پر توجہ دیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرے میں جنم لے رہا ہے اور بہت بڑا ایشو ہماری آئندہ آنے والوں نسلوں کے لیے کریٹ ہو رہا ہے۔ اس فتنے کے متعلق ذکر کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں تمہیداً آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ یہ فتنہ صرف آج ہی کا نہیں بلکہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملنے سے پہلے اہل مکہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، صادق، امین، دیانتدار، سچا، نیک، صالح، ان القابات سے پکارتے تھے، اور ہر کوئی اس بات کی گواہی دیتا، وہ مسلمان یا کافر ہوتا، ہر کوئی اس بات کی گواہی دیتا کہ جو بات محمد کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ یہ سنتے آئے اب ہمیشہ سے، پڑھتے آئے کتابوں کے اندر۔ جیسے ہی اعلان نبوت کیا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہو گئے، جھوٹے ہو گئے معاذ اللہ، لوگوں سے باتیں سن کے آپ کو بتانے والے ہو گئے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب برے ہو گئے معاذ اللہ۔ تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے ان کا رویہ بدل دیا؟ محمد وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ذات ہے، وہی کیریکٹر ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی سچ ہے، وہی صالحیت ہے، سب کچھ وہی ہے۔ کیا چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلی ہے اور ان کا رویہ بدل گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی برائیاں بتانا شروع کر دی، اللہ کا کڑوا سچ لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ اور یہ بات لکھ لیں کہ جب بھی آپ کسی بندے کے سامنے سچ کہیں گے تو یقیناً وہ مائنڈ کرے گا اور اس بات کو فوری طور پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر وہ پاورفل ہوا، طاقتور ہوا، تو وہ آپ کو چپ کرانے کی کوشش کرے گا۔ یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خاص مکتبہ فکر یا کسی خاص قبیلہ کے ساتھ مخالفت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ پورے مکہ کے سرداروں کی مخالفت کا اعلان کیا۔ تو عین ممکن ہے سردار پاورفل ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے، ہر طاقت ہے ان کے پاس، تو وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات کی تو وہ ان کا سب کچھ بدل گیا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نے پہلے بتایا، وہی شفیق،
وہی رحیم، وہی غفور، سب کچھ وہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اگر چاہتے تو فرشتے کو کہتے، فرشتہ اسی وقت طائف کو پلٹ کر تباہ و برباد کر دیتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں تھے، سخت مزاج والے نہیں تھے۔ کیا بات ہوگی، سچ کہنا، اللہ کی کتاب کا لوگوں کو بیان کرنا، یہ لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں، یہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ لوگ سچ کہیں اور لوگ آپ کے مخالفت میں آ جائیں۔ یہ 1400 سال پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا رہے گا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور صرف 1400 سال پہلے نہیں، جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تب سے اسلام کی مخالفت شروع ہے، آج سے نہیں ہے۔ اسلام کی مخالفت، مسلمانوں کی مخالفت، مسلمانوں کے قرآن کی مخالفت، مسلمان کی ہر بات کا یہ یوں رویہ سخت دینا کہ یہ تو قرآن جو بات کر رہا ہے یہ تو فٹ ہی نہیں ہوتی معاشرے کے اندر، اس طرح کے کامنٹس کرنا، آپ لوگوں کو خود یہ کنفیوز کر دینا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب لوگوں کے جو معاشرے ہیں، لوگوں کے جو طور طریقے بدلتے رہتے ہیں، آپ خود انالائز کریں، خود سوچیں ذرا، آج سے 50 سال پہلے جو ٹی وی پر دکھایا جاتا تھا کیا وہ آج وہی ہے؟ آج سے پہلے جو ریڈیو پر باتیں ہوتی تھی، آج سے پہلے، ایک چھوٹی سی مثال، گھر کی مثال دیتا ہوں آپ کو، کیا آج سے پہلے، آج سے 20 سال 10 سال پہلے کی بات کر لیں، کیا کوئی باپ یہ چیز تسلیم کرتا تھا کہ اس کی بیٹی کی بڑی سی تصویر میک اپ کے ساتھ گھر میں لگی ہو تاکہ ہر آنے والا اس کو دیکھے؟ کیا یہ باپ بات ایکسیپٹ کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا نا۔ آج ہماری بیٹیوں کی پکچرز انسٹاگرام پہ لگی ہوئی ہے، ہماری بیٹیاں ٹک ٹاک پہ آتی ہیں، ہماری بہنیں ٹک ٹاک پہ آتی ہیں، اور سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ معاشرے کے اقدار بدل رہے ہیں، معاشرے کے ٹرینڈ بدل رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیوں اس بدلاؤ کے اندر گرائے جا رہے ہیں؟ ہم اس ٹرینڈ کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ دنیا کا اچھا اور برے کا معیار بدلتا رہتا ہے، ہمارا اچھا اور برے کا معیار وہ ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے۔ اور اس بات پر اگر آپ نے شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دی، los jóvenes sobre todo, escuchadme atentamente, si vosotros vais a cambiar pensando que la sociedad está cambiando y tenemos que cambiar, estamos erróneos۔ یہاں پر ہماری غلطی ہے۔ جب یہ خیال اور یہ تصور ذہن میں آپ نے سما لیا کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ درست ہیں، اور میں ان لوگوں کو جواب کیسے دوں یا میں ان لوگوں کو ایسی بات کیسے کہوں یہ اوفینڈ نہ ہو، بات یہ اپنے دل و دماغ میں مضبوطی سے تھام لیں، ذہن نشین کر لیں، دین کی بات جب بھی آپ کریں گے سامنے والا اوفینڈ ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دین سچی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ دیکھا نا آپ نے پالیٹکس جو ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وزیر اعظم ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جو پالیٹکس کے جو ہوتے ہیں سردار، وہ جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو مسجد میں آ جاتے ہیں، آ کر ووٹ مانگتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کے اندر جا کے ووٹ مانگتے ہیں۔ یہی کردار پہلے بھی لوگ کرتے ہیں، کچھ نیا نہیں اس کے اندر۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے، آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان کی نمازیں تف ہیں، کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا، کیونکہ وہ نمازیں عارضی ہیں، دکھانے کے لیے ہیں، لوگوں کو یہ دین دکھاتے ہیں، ہوتا نہیں بیچ میں ان کے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص بات بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے سمجھنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سخت باتیں بھی اگر کی تو نرم لہجے سے کی، یہ ضروری بات ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو اکسا کر اور آپ کے مزاج کو گرم کر کے آپ باہر جا کے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، دھرنا دینا شروع کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو چیز اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کی حبیب نے کیا پیغام دیا جاتے وقت؟ میں جا رہا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، دو چیزیں مضبوطی سے تھام لو، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت اور میری کتاب، یہ چیزیں مضبوطی سے تھام لو۔ اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو یقیناً بہت سارے طوفان آئیں گے، بہت سارے مسائل آئیں گے۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں سورہ کہف کے اندر، اب یہ سورہ کہف ہمیں ہر ہفتے کو پڑھنے کی تلقین دی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار اس سورت کو پڑھا کرو، ہر ہفتے اس کی تلاوت کیا کرو، یہ ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے۔
اور اس کا آغاز کس بات سے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی کمزوری نہیں رکھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ بزنس سمجھتے ہیں، اگر آپ کا کاروبار ہے تو آپ سمجھتے ہیں اگر تھوڑا سا یوں بینٹ آ جائے آپ کی انکم کے اندر، اس طرح یا اس طرح، تو وہ بینٹ یا تو چڑھتا جائے گا یا تو گرتا جائے گا۔ اگر ایک سٹریٹ لائن ہوگی جو چڑھتی جا رہی ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دین وہ سٹریٹ لائن ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، وہ جو سیدھی بات ہوگی سیدھی بات کر کے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے سیدھی بات رکھی ہے، پوری دنیا انسانوں کے سامنے سیدھی بات رکھی ہے، اور فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ اللہ کی طرف سے سچائی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ بس بتا دیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حق ہے، جس نے ماننا ہے وہ مان لے گا، جس نے نہیں ماننا نہیں مانے گا۔ آج کل جو سب سے بڑا فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر آ گیا وہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ فلاں بندے نے سوال کیا ہے قرآن کے متعلق، تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے۔ ہم اس سوچ اور فکر میں پڑ جاتے ہیں اب اس بندے کو ایسا جواب دیں جس سے یہ اوفینڈ نہ ہو۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہماری غلط فہمی ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے جو کچھ اللہ پاک نے قرآن کے اندر لکھا ہے وہ درست لکھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کچھ بھی اس نے لکھا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے۔ آپ کے بچوں سے سکولز کے اندر سوال کیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ ان آیات کو اٹیک کرتے ہیں، اٹیک کا مرکز بناتے ہیں جس میں ذرا سختی ہوئی ہے، جس میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ ان آیات کو لے کے پوچھتے ہیں آپ کے نوجوان بچوں سے کہ تمہارا اللہ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور ہمارے نوجوان ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ اب ان کو ایسا جواب دینا جس سے اوفینڈ نہ ہو۔ نہیں، سچائی سننے کے بعد بڑے بڑے فرعون ہل گئے تھے، سچائی سننے کے بعد بڑے بڑے وزیر اعظم ہل گئے تھے، بڑے بڑے بادشاہ ہل گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے بتایا نا، ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے معاشرے میں اچھا برا بدلتا رہتا ہے۔ آج سے پہلے 50 سال پہلے جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا تھا، بے حیائی دکھائی جاتی تھی، وہ آج کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آج کا جو ٹی وی ہے وہ بہت زیادہ آگے جا چکا ہے، آج کا جو موبائل ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے۔ تو لوگوں کا معیار اچھا اور برے ہونے کا بدلتا رہتا ہے۔ کیا چیز ہے جو نہیں بدلتی؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ کتاب جو اللہ پاک نے آپ کو دے دی، قَيِّمًا لِيُنذِرَ، اس کو مضبوطی سے تھام لے، بَأْسًا شَدِيدًا، مضبوطی سے تھام لے، مِن لَدُنْهُ، اس کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے آپ کے لیے۔ تو میں نے بتایا کہ ہر چیز بدلتی رہے گی، ایک قرآن ہے جو نہیں بدلائے گا۔ مسلمانوں کا میں نے بتایا سب سے بڑا مسئلہ، تو اوفینڈ لوگ ہو کر رہیں گے آپ سے۔ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کسی کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے اور اگلا بندہ اوفینڈ نہیں ہوگا۔ آپ کو اس بات پہ یقین اور پکا ہونا چاہیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو قرآن میں لکھا ہے، یہ بات درست ہے۔ ہاں، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اگر مجھے کسی کی سمجھ نہیں آ رہی قرآن کے اندر، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ بھی رمضان کے اندر، اور صرف تلاوت، ترجمہ نہیں، صرف تلاوت۔ پورے سال کے 11 مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے صرف، اور وہ بھی رمضان کے اندر۔ تو جو 11 مہینے تھے وہ قرآن کے بغیر، تلاوت کے بغیر، اور سب سے ضروری چیز سمجھنے کے بغیر۔ ہماری آدھی زندگی تو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں، آدھی سے زیادہ زندگی، اور بعض اوقات پوری زندگی افسوس کے ساتھ۔ ہم نے اس کتاب کو علماء کی کتاب سمجھ لی ہے۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت آئی تھی۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت آئی تھی۔ لیکن ہم نے اس کو بڑی بڑی الماریوں کے اوپر غلاف لگا کے، خوشبو لگا کے اوپر رکھنا شروع کر دیا، اور جب کسی کی فوت کی ہوگی، کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو قرآن کھول کے قرآن خوانی کروا لی۔ قرآن کا مقصد قرآن خوانی کروانا تھا صرف۔ قرآن کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ ہفتہ بعد حضور نے کیوں فرمایا کہ سورہ کہف کی لازمی تلاوت کیا کرو؟ کیونکہ اس کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ اس کتاب کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام کے رکھو،
کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ یہ بات چاہیں گے اور یہ ہمیشہ اپنی خواہش کریں گے کہ ہمارے مطابق بولو۔ آج کل لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جو بات افینڈ کرنے والی وہ مجھے نہ بتاؤ، جو بات اچھی ہے مجھے بتاؤ، جو بات میرے دل کو بھائے وہ مجھے بتاؤ، بری بات میں نے نہیں سننی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا مِنْ قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان کی اتباع نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں جو یہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ سچ نہ اگلے، یہ تو ہمیشہ غریب کے ساتھ ناانصافی کرتے رہیں گے، یہ ہمیشہ ناحق مال کھاتے رہیں گے، یہ ہمیشہ غلط تول کے آپ کو دیتے رہیں گے۔ کفار کیا کرتے تھے مکہ کے اندر؟ یہ کچھ کرتے تھے۔ غرباء کو اگر انہوں نے 100% کسی چیز کی قیمت دی ہے تو 90% دے دیتے تھے، 10% کمیشن رکھ لیتے تھے۔ دنیا کے ہر ٹریڈنگ کے اندر وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو آج سے 14 سال پہلے ہو رہا تھا، وہی سب کچھ بدل رہا ہے۔ طریقے نئے آ گئے، طور طریقے نئے آ گئے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ایک دریا ہے اور اس دریا میں ہر چیز بہہ رہی ہے، انسان، جانور، سب کچھ بہہ رہا ہے، لیکن ایک بہت مضبوط درخت اس دریا کے درمیان میں گاڑا گیا ہوا ہے۔ اس کی جڑیں اتنی مضبوطی سے اس پانی کے اندر ہیں کہ وہ دریا 100 سال بھی بہتا رہے، 1400 سال بھی بہتا رہے تو وہ دریا اس درخت کو وہاں سے ہلا نہیں سکتا۔ حاضرین مکرم، وہ درخت آپ کا قرآن ہے۔ لوگ آتے رہیں گے، بہتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، وہ درخت وہاں سے نہیں لے گا۔ اس درخت کے ساتھ جو مضبوطی سے اس کی جڑوں کے ساتھ جڑ جائیں گے، لوگ گزرتے وہ بولیں گے یار یہ تم کیا یہاں پہ رکے ہوئے ہو، اس پرانے درخت کے پاس کیا کر رہے ہو؟ خود وہ ڈوب رہے ہوں گے لیکن ساتھ آپ کو بھی ڈبانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ جاگو، اپنے دلوں اور اپنی آنکھوں کو جگاؤ۔ جو ہم نے اس دنیا کی لالچ کی خاطر، اس دنیا کے مال کی خاطر، اس دنیا کی حرص کی خاطر اپنی آنکھیں بھی اپنے دل بھی بند کر دیں۔ یہ قرآن، اللہ پاک فرماتا ہے یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ اکبر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا تو مومنین کے دل تڑپ اٹھتے تھے، کانپ اٹھتے تھے ان کے دل۔ ہمارے دل اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ ذکر خدا کا ہو رہا ہو، اللہ کی کتاب کا ہو رہا ہو، رسول اللہ کا ہو رہا ہو، اور ہمارے دل وہاں سے ہلتے نہیں ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی ان کے ایمان اور مضبوط ہو جاتے تھے۔ ہم تو قرآن پڑھ کے سخت دل ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کی تلاوت سمجھنا تو بہت دور کی بات، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دی ہے، اس کتاب کو کھول کے دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم میں سے شاید چند لوگ ایسے ہوں گے، چند ایسے ہوں گے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہوں گے، چند۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، پاسپورٹ والی جگہ پر مسلمان لکھتے ہیں، ریلیجن اسلام لکھتے ہیں، لیکن ہم صرف اس جگہ پر لکھنے والے مسلمان ہیں، عمل منافق ہو چکے ہیں، مسلمان نہیں رہے۔ منافق یہ کہتے تھے نا ہم مسلمان ہیں جی، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا جاتا تھا صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہاں جی ہم ایمان لے آئے ہیں۔ انما نحن، انما ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن بعد میں جا کے کرتے تھے انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم نے یہی کچھ کرنا چاہ دیا اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر آج ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے، اس کا نام اگر آپ نے محمد رضوان رکھ دیا ہے تو بچہ محمد کٹوانے کے چکر میں اپنے نام کے ساتھ، یہ دن آ چکے ہیں، اپنے نام سے بچے شرمندہ ہو رہے ہیں، اپنے نام سے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اگر آج یہ صورتحال ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک نسل، دو نسل، تیسری نسل کے بعد کون مسلمان ہوگا؟ ہم نے اپنی جڑیں کمزور کر دی ہیں،
اس درخت جو مضبوطی کے ساتھ اس دریا کے اندر قائم تھا، اس درخت کو چھوڑ کر ہم بھی اس دریا میں بہنا شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا کے دریا بہتے رہیں گے، وہ قرآن مضبوط درخت ہے جو پہلے بھی قائم تھا، آج بھی اور قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں اور اس میں صرف انشاءاللہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ ہم مسلمان معاشرے میں کب ذلیل ہوئے ہیں؟ جب قرآن کو چھوڑا، جب اسلام کو چھوڑا، اور جب اسلام کو مضبوطی سے پکڑا ہے تب تک ہم اس بلندی کی طرف جاتے رہے۔ جس دن اسلام کو، کتاب کو، رسول اللہ کو چھوڑا، اس دن ہمارا زوال آنا شروع ہو گیا۔ علم میں دیکھ لیں، معیشت کے دیکھ لیں، معاشرے کے اندر دیکھ لیں، آج سے 700-800 سال پہلے مسلمان دنیا کے اندر غالب تھے، اور غالب ہونے کے باوجود اگر آپ الحمرا کی مسجد میں جا کے دیکھیں، وہاں پر لکھا ہوتا ہے ہر جگہ مسلمان غالب تھے، وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهِ، ہر جگہ لکھا ہے وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهِ، غالب ہونے کے باوجود، سب پاور ہونے کے باوجود مسلمانوں کا تقوی، پرہیزگاری یہ تھی کہ کہتے تھے ہم غالب نہیں ہیں، اللہ پاک غالب ہے۔ الحمرا کی مسجد جا کے دیکھیں، قرطبہ کی مسجد جا کے دیکھیں، ہر دیوار پر لکھا ہے وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهِ۔ اور اب ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا علم آتا ہے ہم دوسرے کو حقیر، پاگل، جاہل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دین نہیں تھا، ہمیں یہ دین نہیں دیا گیا، نہ ہی یہ دین سکھایا گیا، ہمیں تو محبت، امن کا دین سکھایا گیا۔ 17 رمضان کل گزرا ہے، 17 رمضان شہدائے بدر کا دن گزرا ہے، غزوہ بدر کا دن گزرا ہے، 313 صحابہ کرام تھے۔ آپ کے سامنے 3 بندے آپ کو مارنے کے لیے آ جائیں تو آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ 3 ہیں۔ تو صحابہ کرام 313 تھے، ان کے بدلے میں 1000 تھے، یعنی ہر فرد کے بدلے میں 3 4 بندے تھے۔ لیکن صحابہ کرام وہاں پر مضبوطی سے کیوں تھامے رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اس درخت کو تھام لیا تھا کہ جو دریا میں ہو کر اس کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ پوری دنیا بہتی رہے، وہ دریا نہیں بہتا تھا۔ انہوں نے 1000 لشکر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ اس 1000 کے لشکر کو مضبوطی سے گرا دیا۔ کیسے گرا دیا؟ جب وہ کامل ایمان، وہ کامل یقین آپ کے دل میں ہوگا کہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں، جس کو میں نے صغیر کا بٹن دبایا ہوا جس کے ساتھ، وہ مضبوط ہے، وہ اچھا ہے، وہ سچ ہے، وہی حق ہے۔ جب تک یہ یقین نہیں ہوگا دل کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ہم نے بدر والوں کی مدد کی فرشتوں کے ساتھ، ہم نے بدر والوں کی مدد کی فرشتوں کے ساتھ۔ کیوں مدد کی اللہ پاک نے؟ کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا، انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ہم اس جنگ کے اندر تنہا نہیں ہیں، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا اور کون ہو سکتا ہے انسان دنیا کے اندر؟ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ تو ہماری غلطی کیا ہوئی؟ ہم نے معاشرے کے اندر قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا معیار بدلنا شروع کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم تو دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اولادیں بھی دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ صرف بچوں کو مسجد میں بھیجنے سے اور قرآن پڑھانے سے بچے مسلمان نہیں ہوں گے۔ جب تک دین، اسلام، قرآن آپ کے گھر میں نہیں ہوگا تب تک بچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم خود تلاوت نہیں کرتے، ہم خود بیٹھ کے پڑھتے نہیں ہیں۔ پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ اس رمضان میں ہم نے کتنا اپنے بچوں کو تلقین کی۔ اب تو والدین بھی ڈرتے ہیں اپنی اولاد کو نماز کا کہنے سے، قرآن کی تلاوت کا کہنے سے۔ آج بچے امی جان کہتے ہیں، ابو جان کہتے ہیں، ابو جی کہتے ہیں، کل کو ابو ہو جائیں گے،
اس کے بعد صرف نام سے پکارا جائے گا؟ یہ چند سالوں کی بات ہے. آہستہ آہستہ جو معاشرتی اقدار ہیں وہ بدلتے جائیں گے, اس کے اندر تبدیلی آتی جائے گی. لوگ, اشیاء, معاشرہ, معیشت, اقدار, اخلاقیات, سب کچھ بدلتا رہتا ہے. کیا چیزیں نہیں بدلتی؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, وہ کتاب جس کو آپ نے مضبوطی سے تھام لیا. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, جس کو آپ نے مضبوطی سے تھام لیا, پکڑ لیا. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ایسا پکڑ لیا تو اب جب انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو یبشر المؤمنین, تو ان کو خوشخبری سنا دو, الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا, جنہوں نے میرے قرآن کو, اس ڈوبتے ہوئے دریا کے اندر اس مضبوط درخت کو تھام لیا, اس قرآن کو تھام لیا, اس معاشرے کے بدلتے ہوئے ٹرینڈز کو چھوڑ کر اس پرانے ٹرینڈ کو تھامے رکھا اور اس حقیقی بات, سچ بات کو تھامے رکھا, ان لہم اجرا حسنا, ان کے لیے بہت بڑا اجر آنے والا ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں, وہ جی دعا مانگتے دعا قبول ہی نہیں ہوتی, وہ جی اتنے عرصے سے قرضے کے اندر قرضہ ختم ہی نہیں ہوتا, نماز پڑھتے ہیں سکون ہی نہیں آتا دل کے اندر. ہم ان مسائل کے اندر, ان پریشانیوں کے اندر, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے, اتنی کمزوری ہوگی ایمان کے اندر. وہ ایک بزرگ تھے, اللہ کی عبادت میں اتنے مصروف تھے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت اس کی ہے, اس کی مرضی وہ قبول کریں یا رد کرے. ایک بزرگ تھے, اللہ کی عبادت میں طویل مدت گزار دی. اللہ کے نبی کو پیغام ہوا کہ آپ فلاں بندے کو جا کے بتا دیں کہ اس کی عبادت کو رد کر دیا گیا. اللہ اکبر. طویل مدت عبادت کرنے کے بعد جب رد ہو جائے, ہم تو چند سال ہوئے عبادت شروع کیے ہوئے اور پیٹنا شروع کر دی کہ عبادت قبول نہیں ہوتی, نماز میں سکون نہیں آتا, دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ ساری عمر عبادت میں گزار دی. ان کو جب پیغام ملا کہ اللہ پاک نے پیغام دیا آپ کی عبادت رد ہو گئی ہے, وہ خوشی سے ناچنے لگے. وہ اللہ کا نیک بندہ خوشی سے ناچنے لگا. اللہ کے نبی پریشان حیران ہو گئے کہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری ساری عبادت برباد ہو گئی ہے, ساری محنت ختم ہو گئی, تم ناچ رہے ہو. تو کہتا ہے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ قبول کریں یا رد کرے, عبادت اس کی تھی, اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا رد کرے, اس نے میری طرف دیکھ تو لیا ہے نا. یہ سوچ ہمارے اندر کب پیدا ہوگی کہ ہم اس کی نظر میں آ جائیں, اس کی لسٹ میں آ جائیں. ہم نے اس کی لسٹ میں آنا, ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے آپ کو تکلیف میں سمجھ لیتے ہیں. اگر دین پر آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا, دین بڑا سخت ہے. اگر دین سخت تھا, دین پر عمل کرنا مشکل تھا, تو حسین سے پوچھو دین پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. پوری ریاست ان کے مخالف ہو چکی تھی, اپنے بچے بیویاں لے کر, سب کچھ, پورا خاندان بیٹیاں لے کر مدینہ سے نکل گئے اس دین کی خاطر. جی اس دین کی خاطر. حضرت مکرم اس دین کو, اس دریا کے اندر, بہتے ہوئے دریا کے اندر, اس مضبوط درخت قرآن کو سنبھال لیں. اگر آج نہیں سنبھالیں گے تو دور نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ کو نام سے پکاریں گے, دور نہیں ہے. اس قرآن کی تعلیمات کو پڑھنا. مجھے اس بات سے پرواہ نہیں کہ آپ رمضان کے اندر کتنے قرآن ختم کرتے ہیں. اگر آپ رمضان کے اندر صرف یہ نیت کر لیں کہ میں نے پہلا سپارہ اس رمضان کے اندر ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے, وہ رمضان, وہ قرآن جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو ساری زندگی کام آئے گا. قرآن کو پڑھنے کا تو ثواب بے شمار ہے, ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں صرف پڑھنے کے بدلے. تو اگر انسان سمجھنے کے بعد اس کو زندگی میں اتارنا شروع کر دے تو اس کے کیا درجات ہوں گے. یہ میں چاہتا ہوں اس سوچ کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس فتنے کو, اس کا کلا کما کریں. اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں اور شرمندگی جو ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے, سکولز کے اندر اپنے نام سے جو پریشانی ہو رہی ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. وہ کیسی ہوگی اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی. اللہ پاک ہمیں ان مومنین کے اندر شامل فرمائے جن کی اللہ پاک نے یہاں پر صفات بیان کی ہیں, جن کو اللہ پاک نے خوشخبری بیان کی ہے, اور ہمیں بھی اسی طرح مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام جو جنگ بدر کے اندر قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے چلے تھے. وہ ایمان کی قوت ہمیں عطا فرمائے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تم اگر آج بھی مضبوطی سے تھام لو قرآن کو اور اسلام کو, تو اللہ پاک آج بھی فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے نازل کر سکتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارے اندر, وہ یقین ختم ہو چکا ہے. اللہ پاک ہمیں وہ ایقان, وہ ایمان, وہ یقین عطا فرمائے.
اس قرآن کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس اسلام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام آپ کھڑے ہو کر اپنی صف درست فرما لیں۔